غور کریں آپ. دیکھیے قرآن جو ہے وہ کبھی ذات سے بات نہیں کرتا، صفات سے بات کرتا ہے. نہیں جملوں کی قدر کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. قرآن جو ہے وہ ذات سے بات نہیں کرتا ہے، صفات سے بات کرتا ہے. یہی تو کمال ہے قرآن کا. اگر کوئی سویا ہے تو اس کے سونے کا تذکرہ قرآن میں. اگر کوئی جاگا ہے تو اس کے جاگنے کا ذکر قرآن میں. کہاں ہے؟ اگر کوئی جاگا ہے تو اس کے جاگنے کا ذکر قرآن میں. اگر کوئی میدان سے بھاگا ہے تو بھاگنے کا ذکر قرآن میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہے قرآن. قرآن سے پوچھو تمہاری اوقات کیا ہے، تم نبی کی برابری کرتے ہو. اچھا چلیے نبی کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف اللہ نے بھیجا. کیا بھیجا؟ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور کتاب مبین. کتاب مبین، کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور ایک کھلی ہوئی کتاب. پہلے ذکر ہوا نور کا، بعد میں کتاب کا. ارے اندھیرے میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ گے تو پہلے چراغ جلاؤ گے یا کتاب کھولو گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو میرے سامعین ہیں، اگر میرے سامنے بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے. مجھے جو ہمارے مخصوص سامعین ہیں، یہ میرے مزاج آشنا ہیں، ان سے جو ہے پیچھے تک بات پہنچ جائے گی. اب دیکھیے جب مجلس بیٹھے گھنٹے، سوا گھنٹے، پون گھنٹے، آدھے گھنٹے، تو دل دماغ یہی رکھا کریں، ادھر ادھر نہ لے جائیں، ٹینشن میں نہ رہیں. یہ فرش عزا ہے. اگر خلوص نیت سے، خلوص دل سے آ کے بیٹھ گئے اور مصائب کے دوران جب آنسو چالو ہو جائے دعا کر لی، ساری ٹینشن دور ہو گئی انشاءاللہ تعالی. تو اب جو باتیں پیش کرنی ہے، مجلس کو تاخیر ہوگی تو میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے. سستی نہ برتیے گا، جلدی جلدی لیجئے گا. میں اوقات پہچنوا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. جس نبی کی ہمسری کرتے ہو اس کو قرآن نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس، تمہاری طرف آیا نور اور کتاب مبین. تو کتاب مبین سے مراد ہے قرآن اور نور سے مراد ہے ذات پیغمبر اسلام. یہ ہے پیغمبر، یہ ہے پیغمبر کی حیثیت کہ اللہ نے لفظ نور سے تعبیر کیا. یعنی جس کا نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نور مجسم ہے. اب جو ہمسری کرنے والے ذرا اپنی اوقات پہچانے. اللہ نے کہا اپنی اوقات بھی پہچانو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں ملا دیں گے، مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. سلامات والے محمد نور. کہاں نور اور کہاں مٹی؟ بہتری سلوات پڑھے محمد والے. اب اس میں عجیب عجیب منطقیں پھیلاتے ہیں. اپنا جیسا سمجھنے کی یہ سزا ہے. پہلے ہمارے حضور کو، ارے حضور کہنی چھوڑ دو، جب ایسی توہین کرنی ہے. کہ ہمارے حضور کو 40 سال بعد نبوت ملی. 40 سال بعد جو نبوت ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک نبی نبوت کے اہل نہیں تھے معاذ اللہ. تو یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے، افضل یا مفضول؟ بولتے جاؤ نا. افضل ہے نا، سارے نبیوں سے افضل ہے. اور تم کہتے ہو 40 سال بعد نبوت ملی. تو ذرا یہ اور بتا دو عیسیٰ کو کس سال بعد نبوت ملی؟ ارے بھائی عیسیٰ کو کب نبوت ملی؟ جناب عیسیٰ بھی گہوارے میں ہے. جناب مریم کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. توجہ ہے نا. اور مریم کو حکم ہے
کہ کچھ شاطر لوگ آئیں گے تمہارے کردار پہ کیچڑ اچھالیں گے، لیکن تم خاموشی کا روزہ رکھ لینا۔ یہ مریم کو حکم ہے، آپ کو نہیں ہے۔ خاموشی کا روزہ رکھ لینا، یعنی چپ رہنا، بولنا نہیں، چونکہ اللہ کو حکم ہے کچھ بھی بکواس کرے بولنا نہیں۔ مریم سر جھکائے بیٹھی ہے اور شاطر قوم آئی اور آنے کے بعد کہا مریم ارے یہ تیری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ بتا یہ گود میں بچہ کہاں سے آیا؟ بغیر باپ کے بچہ وجود میں آ نہیں سکتا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ گود میں کہاں سے آیا؟ وہ بکواس تو بکواس کیے جا رہے ہیں۔ مریم خاموش۔ اب قرآن نے ترجمہ نہیں کی، جب زیادہ ہیکڑی دکھانے لگے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، انگلی سے گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو۔ عیسیٰ نے گہوارے سے اپنی نبوت کا اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت مل گئی، فخر عیسیٰ کو 40 سال بعد نبوت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمارے نبی نور اول ہیں، وجود اول ہیں۔ تو آؤ چلو دیکھیں یہ کب سے نبی ہیں؟ 40 سال تک۔ ابھی میں بول دیتا لیکن روک رہا ہوں جملے۔ یہ کب سے نبی ہیں؟ اب میں بات کو بات سے مربوط کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے پیغمبر اسلام کی نور خلق کیا تو اس کے بعد خود رسول فرماتے ہیں وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، ثُمَّ خَلَقَ جِبْرِيلُ أَمِينَ، یاد ہے یا نہیں جو میں نے کل کہا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ نے جبریل کے نور کو خلق کر دیا۔ یہ نہ سوچنا کہ علی کے نور کو، فاطمہ کے نور کو، حسن کے نور کو، حسین کے نور کو کیا بعد میں پیدا کیا؟ ارے ان انوار کا کیوں تذکرہ کر رہے ہو؟ یا جبریل کے نور کی بات ہے، یہ پانچوں تو ایک ہی نور میں سلتے ہوئے ہیں نا۔ لہذا اس نور کے بعد اللہ نے جبریل کو پیدا کیا۔ میں بات دوہرا نہیں رہا ہوں، بات کو بات سے مربوط کر رہا ہوں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي، جبریل نے چاہا کہ میرے نور کو سجدہ کر لے، جبریل نے چاہا کہ میرے نور کو سجدہ کر لے۔ فَسَبَّحَ جِبْرِيلُ أَمِينَ، بس ہم نے بغور کیا کرو، میں نے نہیں کہا، ہم نے تسبیح الہی شروع کر دی، ہم نے تسبیح الہی شروع کر دی۔ تو اب یہ بتاؤ اگر جبریل اس نور کے آگے سجدہ کر لیتے تو مشرک ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ نہیں دی آپ نے؟ ارے غیر اللہ کا سجدہ کر لیتے تو مشرک ہو جاتے یا نہیں؟ تو اب یہیں سے سوچو، اگر نور محمدی، توجہ ہے نا، اگر نور محمدی اس وقت نہ ہوتا اور اس وقت بھی ہمارا نبی نہ ہوتا تو جبریل کو شرک سے بچاتا کون؟ جبریل کو شرک سے بچاتا کون؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ آواز سے صلوات بھیجے محمد والے۔ لائٹ چلی گئی، آدھا دھیان ادھر آپ کا چلا گیا۔ پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجبور کرتے ہیں بات دہروانے۔ آپ کیوں ادھر اندھیری کی طرف دھیان دے رہے ہیں؟ ارے تو نور حقیقی کا ذکر ہوتا ہے تو نور مجازی کو شرم آئی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نور حقیقی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نور مجازی اس کا کیا بات کریں آپ؟
اب بول دو تھوڑا سا بھائی. ہاں جو نہ بولنے قسم کھا کے ہیں ذرا ان کی قسم ٹوٹ جائے. اور جو خاموشی کا روزہ رکھ کے ان کا روزہ کھل جائے چونکہ رات بہت ہو چکی ہے. ہاں کیوں دیر تک یہ روزہ رکھ کے بیٹھے رہو خاموشی. میں نے کہا نا مریم کو حکم تھا روزہ رکھنے کا. سلوات بھیجیے تو بعد میں اس کو آپ محسوس کرتے ہیں کبھی یہ مائک دھوکہ دے دیتا ہے. بھائی عمر مہدی کہاں چلے گئے برا نہ مان لیں. بات کریں نہیں بات کہہ رہا ہوں. دھوکہ دیتا ہے یا نہیں؟ کل کیسے کرنا آتا ہے. کبھی لائٹ دھوکہ دے دیتی ہے. کبھی 3 پکڑیوں کا پنکھا دھوکہ دے دیتا ہے. سو تو گیا دھوکہ دیتا ہے نا. چلیے اب آپ مجبور کر رہے ہیں پھر آ جاؤں گا اس مندر کے اوپر. احد میں حالت یہ تھی کہ کبھی ان کی تلوار ٹوٹ گئی کبھی ان کی تلوار ٹوٹ گئی. ابو دجانہ کا نام سنا ہے نا. لڑتے لڑتے ابو دجانہ کی بھی تلوار ٹوٹ گئی. ڈر کے مارے آ گئی. تلوار پڑھے محمد اور یہ تلوار بھی ٹوٹ گئی. دوبارہ ان کے لیے میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا. نبی سے کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی اب میں کیسے جنگ کروں دشمنان اسلام سے. تو آپ کھڑے ہوئے کھجور کی ٹہنی توڑی کہا لو لے جاؤ اس سے لڑو اس سے جنگ کرو. آپ ہلکے میں لے رہے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کھجور کہاں تلوار کہاں کھجور کی چھڑی. لیکن یہ دیکھو کہ کھجور کی چھڑی ہے. یہ دیکھو کس کے ہاتھ سے ملی ہے. کھجور کی چھڑی ہے. اور بھلا کے چاہنے والوں تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر کوئی مومن اس نیت سے گھر میں ایک چھڑی بھی رکھے گا کہ ہمارے امام آئیں گے تو اس سے امام کی نصرت کریں گے تو چھڑی روزے ضرور تلوار کا کام کرے گی. تلوار پڑھے محمد والے محمد پر. تلوار ٹوٹ گئی. مولا علی کی بھی اس وقت کی تلوار کی ٹوٹ گئی. انہیں ملی کھجور کی چھڑی. کس کو؟ ابو دجانہ کو. رسول نے انتظام کر دیا. اب علی بھی آئی یا رسول اللہ میری تلوار بھی ٹوٹ گئی. اب جنگ کیسے کی جائے؟ رسول چپ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے. آئیے سوال کریں اللہ کے رسول. ارے ابو دجانہ نے جیسے ہی سوال کیا آپ نے انتظام کر دیا کھجور کی چھڑی دے دی. اب علی بار بار کہہ رہے میری بھی تلوار ٹوٹ کے اللہ کے رسول آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دادا جان تجھے خبر نہیں ہے ابو دجانہ میرے قبضے میں تھے میں نے ان کا انتظام کیا. علی خدا کے قبضے میں ہے خدا ان کا انتظام کرے گا. سلوات پڑھے محمد والے محمد خدا کی طرف سے خدا کرتا ہے. جبریل امین قصیدہ پڑھتے ہوئے ذوالفقار لے کے نازل ہوئے. اب وہ قصیدہ کیا پڑھا؟ آپ پڑھیے نا یاد تو ہوگا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ٹھیک ہے اب سن لو جب بات آ گئی تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے. کیا بات ہے. کہاں سو گئے توجہ دیں آپ. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. میں کہوں گا یا اللہ تلواریں تو ابھی سب کی تھوڑی ٹوٹی ہیں. ابھی اوروں کے ہاتھ میں تو تلواریں ہیں اور تو کہہ رہا کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے. کہ ان تلواروں پر ہمارا اعتبار نہیں ہے. میں نے کہا معبود کیوں؟ کہ ہم ان تلواروں کو تلوار مانتے نہیں. میں نے کہا پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو تلواریں حساس موقع پر دھوکہ دیتے ہیں
حساس موقع پر دھوکہ دے دے، انہیں میں تلوار نہیں مانتا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ بھئی اللہ نے ان تلواروں کے تلوار ماننے سے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ حساس موقع پر انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ حساس موقع پر بہت سی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، مائک دھوکہ دیتا ہے، پنکھا دھوکہ دیتا ہے، لائٹ دھوکہ دیتی ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی کہ تلواریں بھی دھوکہ دے دیتی ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے اس کو سمجھ لو انشاءاللہ، اور اپنے کو سنبھالنا جملہ دے رہا ہوں۔ اب اللہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ دیکھو جو دنیا کے ہاتھوں، دنیا والوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن جسے اللہ بنا کے بھیجتا وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں دھوکہ دے سکتے، بات کو سمجھ لیا، لیکن جنہیں اللہ بنا کے بھیجتا ہے، آپ دیکھیں نا اللہ کی بنائی کسی چیز نے آج تک دھوکہ دیا؟ یہ مرکری ہے، راڈ مرکری ہے، بجلی لگتی ہے تب دھوکہ دیتی ہے۔ آپ سوچیں آج تک سورج نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا؟ چاند کا کبھی فیوز اڑا؟ کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب ایک بات کہہ دوں، سنبھال لیں گے جملہ، سبق سیکھے دنیا، جب اس کا بنایا ہوا سورج آج تک دھوکہ نہ دے سکا، اس کا بنایا ہوا چاند آج تک دھوکہ نہ دے سکا، اس کے بنائے ہوئے ستارے آج تک دھوکہ نہ دے سکے، تو اللہ نے جن کے صدقے میں چاند سورج پیدا کیا کیا وہ معذاللہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ سلام محمد والے میرے دوستو، پھر آتا ہوں وہیں میں، کیا نور اول ہے، ان کی ہمسری برابری مت کرنا۔ یہ ماں انسان کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیات سے اپنی ہمسری کے حمید جیسے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، کہہ دوں تو چمڑے کی زبانیں جیسے چاہو گھما لو پھرا لو، لیکن موت تو برحق ہے نا۔ عالم برزخ، سوال جواب، حساب و کتاب، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا۔ تو ایک بات کہوں، آگے چلے کے پیچھے تک سب با جماعت بولیں گے، جتنا جی چاہے کہہ لو، نبی تو ہم ہی جیسے تھے، وہ تو ہم ہی جیسے تھے، جتنا چاہو کہہ لو، لیکن یاد رکھو ایک وقت بہت برا آنے والا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی حوض کوثر سے نہا کے نہیں آیا۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی تو ہوتی ہے، تو وہاں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو جب عذاب کے فرشتے 70 گز والی زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، تو بتاؤ کون مدد کو آئے گا؟ اب تاریخ پڑھوں میں، تاریخ کہتی ہے کہ
اور روایتوں میں ہے کہ ہر امتی روز محشر اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارے گا، اپنے نبی کو سناٹا ہو گیا، مدد کے لیے پکارے گا۔ تو میں جلدی سے چند جملوں میں بات کہہ دوں تو روایتوں سے ثابت ہے کہ جب مصیبت کا وقت آئے گا، عذاب کے فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہر امتی اپنے دور کے نبی کو پکارے گا، آدم والے آدم کو پکاریں گے، نوح والے نوح کو پکاریں گے، ابراہیم والے ابراہیم کو پکاریں گے، موسیٰ والے موسیٰ کو پکاریں گے، عیسیٰ والے عیسیٰ کو پکاریں گے۔ نبی اپنے کو نبی جیسا کہنے والوں، تم کسے پکارو گے؟ تم کسے پکارو گے؟ تو داڑھی ہلا کے کہہ دیں گے ہم اپنے نبی کو پکاریں گے۔ تو چلو نبی کو پکار لینا، لیکن دیکھو ہوتا کیا ہے، یہی تو کہو گے اللہ کے نبی بڑا برا وقت آ گیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ عذاب کے فرشتے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، لے جا رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جلدی بچائیے ہمیں عذاب کے فرشتوں سے چھوڑا لیجئے۔ تو کیا تعجب ہے کہ نبی بھی پلٹ کے کہہ دے بھیا جیسے تم ویسے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہم کیا تمہاری نجات کرا سکتے ہیں؟ تم تو ہمیں اپنے جیسا سمجھتے تھے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ارے دوستو، یہ بڑا عظیم گھرانہ ہے لوگوں کو معرفت۔ اب بتائیے اگر اس گھرانے کی معرفت نہیں تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیے موضوع چھیڑنا آسان ہے، موضوع کو نبھانا بہت مشکل ہے، اور موضوع دینا آسان ہے، موضوع کو جھیلنا بہت مشکل ہے۔ میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں، میرا موضوع ہے معرفت و اطاعت الہی، پروردگار کی معرفت اور اس کی اطاعت و عبادت۔ تو یہ بتائیے کہ جو لوگ اللہ کو پہچانوانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، جب انہیں کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو اللہ کی کیا معرفت حاصل کرو گے؟ اللہ کی معرفت تو تبھی ہوگی جب ان کی معرفت حاصل ہو جائے۔ بھاشن بازی ایک الگ چیز ہے، باتیں بنا بنا کے بات کرنا الگ چیز ہے، اور عرفان کا ثبوت دینا یہ الگ چیز ہے۔ اب دیکھیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بس حضرت علی کا ذکر، امام حسین کا ذکر، باقی اماموں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ ناانصافی ہے۔ بات آگئی عرفان و معرفت کی، تو سنیے، یہ نہ سوچا کہ یہ واقعہ کہاں سنا ہوا ہے، سنا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چھٹے امام کا دور تھا، امام کا دور ہے، اور وہ دور ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، واقع کربلا جو ہے اس میں امام محمد باقر اسلام 5 برس کے تھے، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ آپ حالات سے دیکھو، آنکھوں میں گھوم رہے ہیں حالات۔ پھر اللہ نے امام صادق جیسی اولاد عطا کی آپ کو۔ امام صادق علیہ السلام سے تو امام محمد باقر نے سب کو بیان کیا ہوگا نا، لیکن اب وہاں کیا ہوا؟ تخت و تاج کے حصول کے لیے، ملک گیری کے حصول کے لیے جو بنو عباس اور بنو امیہ تھے، یہ آپس میں ٹکرا گئے، ٹھیک ہے، ٹکرا گئے، ان کی آپس میں تلواریں ٹکرانے لگی۔ اور کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں اسی کو چیخ کو بولوں گا تو داد مل جائے گی۔ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی آپس میں تلواریں ٹکرا رہی۔ بنو عباس چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ تو بہت دن حکومت کر چکے، اب یہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا واہ اتنی آسانی سے حکومت تھوڑی ملی ہے ہمیں، سمجھ گئے نا، تاریخ پر نظر ہے، ایسے آسانی سے کیسے دے دیں گے۔ اب وہ ٹکرا رہے ہیں۔ ایک صاحب خراسان سے چل کے آئے، اور آنے کے بعد امام صادق کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اب یہی پہچانوں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، معرفت اور محبت کا فرق۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں،
کمال یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں. دیکھیے توجہ دیجیے گا. آپ دونوں کا فرق اب یہاں پہچان لیجئے. جو مرد خراسانی آیا, آنے کے بعد مولا کو سلام کیا, دشمن نہیں تھا, وہ محب تھا. ارے لفظوں سے استفادہ کیا, تو محب تھا. آ گیا مولا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ مولا بنو عباس بھی آپ کے دشمن ہیں, بنو امیہ بھی آپ کے دشمن ہیں, دونوں آپس میں بھڑ گئے ہیں, دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اب میرا الفاظ ہیں, چونکہ آپ چپ ہیں تو آپ کی بھاشا بولوں. مولا آپ کے لیے گولڈن چانس ہے, اب آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ بھی تلوار اٹھا لیجئے, تلوار اٹھا لیجئے اور اپنے کو اکیلا نہ سمجھیے. خراسان میں آپ کے ساتھ 1,00,000 تلواریں ہیں, مولا آپ کھڑے ہو جائیے. مولا نے مسکرا کے دیکھا, اچھا تو آیا مجھے مشورہ دینے. تو جلدے تنور کی طرف اشارہ کیا کہ جائیے وہاں تشریف لے جائیے, تنور میں بیٹھ جائیے. کہاں گیا ہے مولا, تنور تو جل رہا ہے, کہاں بیٹھ جانا جا کے. کہا مولا اگر جل جاؤں گا تو آپ سے محبت کون کرے گا. ارے سنو دل لگا کے. اتنے میں آ گئے ہارون مکی. ہارون مکی نے کہا مولا سلام. علیکم السلام. خیریت بات کچھ نہیں پوچھی. ہارون ادھر نہ آؤ, جاؤ جا کے جلتے تنور میں بیٹھ جاؤ. ہارون جس حال میں تھے اسی حال میں جا کے تنور میں بیٹھ گئے. مولا نے کہا اوپر سے ڈھکن سے ڈھانک دیا جائے دہانا. ڈھکن سے دہانا جو ہے تنور کا ڈھانک دیا گیا. اب یہ باتیں تو کر رہا ہے, پیٹ میں چوہے کود رہے, جو کیسے ماں میں جانے والوں کو جلا دیتے ہیں. اور پیمانے صبر لبریز ہوا. اس نے کہا کہ مولا ذرا اس کا حال تو دیکھ لے, جو اب کیا بیت رہی ہے اس پہ. کہ تو جا کے دیکھ لے, میں تو یہیں سے سب دیکھ رہا ہوں, میں تو یہیں سے دیکھ رہا ہوں. اب جو ڈھکن ہٹایا تو خلیل اللہ کی شان سے ہارون مکی تسبیح الہی میں مصروف تھے. اب امام نے سوال کیا, بتا تیرے خراسان میں میرے چاہنے والے ایسے کتنے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وہاں معرفت نہیں محبت بول رہی ہے. یہاں معرفت, ادھر محبت اور ادھر معرفت, دونوں کا فرق پہچانا. دشمن نہیں ڈالنے والا, محبت کرنا محب تھا. لیکن ہارون مکی نے ثبوت دیا, محب ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہوتی ہے معرفت. دیکھو معرفت بہت بڑی دولت ہے. اللہ جو ہم لوگوں کو اس دولت سے نوازے. اور معرفت سب کو برابر نہیں ملتی ہے, اللہ قدر ظرف ملتی ہے. اور جب یہ موضوع آتا ہے تو میں شمس تبریز کا واقعہ ضرور پڑھتا ہوں. نام سنا ہے شمس تبریز کا؟ 3-4 ہی آدمی نے سنا ہے, اس کا مطلب سب بیٹھے ہیں. شمس تبریز وہ ہیں جن کا شمار عارفین اہل بیت میں ہوتا ہے, یعنی انہیں اللہ قدر ظرف معرفت حاصل تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ عظیم شخصیت تھی. ان کا ایک شاگرد تھا, استاد شاگرد دونوں کہیں مسافرت پہ جا رہے تھے. اب یہی اندازہ لگا, استاد ہو تو ایسا, شاگرد ہو تو ایسا. چلتے چلتے شاگرد نے کہا, استاد سفر لمبا لگ رہا ہے, تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ میرے مولا علی کے فضائل بیان کرتے. آپ فضائل بیان کر کے ثواب لیں, میں سن کے ثواب لوں. اب فضائل لے لیے, بیان کر رہے ہیں, آگے آگے استاد, پیچھے پیچھے شاگرد, سامنے آ گیا دریا. سنو معرفت کسے کہتے ہیں. میں اپنے عنوان پہ ہوں بھائی. اور وہاں آگے اب جو ہے وہ استاد جو پیچھے شاگرد دریا دیکھ کے کانپ گیا. جب یہاں سے آگے کیسے جائیں گے, نہ کوئی کشتی ہے, نہ سفینہ ہے, نہ ناؤ ہے. استاد اب سفر کیسے طے ہوگا؟ کہ بہت آسانی سے ہوگا, وسیلہ سفر تو ہی نہیں ہے. کہ ہے نا, تجھے وہ وسیلہ سفر نظر نہیں آ رہا. کہ بتائیے دریا پار کرنا ہے, کہاں پار کرنا ہے, تو کیسے پار کریں گے؟ کہ آگے آگے میں چلتا ہوں, پیچھے پیچھے تو آ, مگر ایک شرط ہے, ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں.
وظیفہ پڑھتے رہنا، چھوڑ مت دینا۔ کیا کہا میں نے؟ کہ استاد وظیفہ کیا ہے؟ کہ بالکل آسان ہے، میرا نام لیتے رہنا، یا شمس یا شمس یا شمس۔ آگے آگے استاد جا رہے، پیچھے پیچھے شاگرد، یا شمس یا شمس۔ اب جب بیچ دریا میں پہنچے تو دیکھا استاد بھی کچھ کہہ رہے ہیں، جلدی سے قریب ہوا، کان لگایا تو اسے تو رٹا دیا تھا، یا شمس یا شمس، خود کہہ رہے یا علی یا علی یا علی، کہاں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا استاد، اب مجھے تو اپنا نام رٹا دیا، خود مولا کا نام لے رہے ہیں، لہذا اس نے یا شمس کا وظیفہ چھوڑ دیا اور یا علی علی کہنے لگا۔ جیسے کہا یا علی علی نیچے کو جانے لگا، استاد نے جلدی سے زلفیں پکڑی، اوپر کھینچا، ارے کمبخت کیوں ڈوبنے لگا؟ کہا میں کیا بتاؤں کیوں ڈوبنے لگا؟ کہا پہلے بتا، جو وظیفہ بتایا تھا پڑھ رہا تھا یہ چھوڑ دیا؟ کہا جی وہ چھوڑ دیا۔ کہا وظیفہ میرا بتایا ہوا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا آپ نے اپنا نام ہی تو رٹا دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنا نام مجھے رٹا دیا اور خود مولا کا نام لے رہے، یا علی علی کہہ رہے ہیں، کہ تو میرا مقابلہ کرے گا؟ ارے بدبخت، تجھے اپنی اوقات نہیں معلوم، تجھے میری معرفت حاصل ہے، مجھے علی کی معرفت حاصل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بنیادی چیز ہے معرفت، بنیادی چیز ہے عرفان۔ سلوات پڑھے محمد کمال علی عظمت فاطمہ زہرا پر بآواز بلند سلوات۔ معرفت بہت بڑی دولت ہے، محبت پہ اکتفا نہ کیا کرو۔ محبت تو ماتھور لکھنوی بھی کرتے تھے، کشن لال سیتا پوری بھی کرتے تھے، مشرا جی دہلوی بھی کرتے تھے۔ اگر ہم نے بھی اہل بیت سے خالی محبت کر لی تو کون سا تیر مار دیا، اب فرق ہی کیا رہ گیا؟ لہذا ان باریکیوں کو سمجھنا ہوگا، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں۔ چلے میں چھوڑتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں، اور ذرا ٹائم سے آنا شروع کر دیے، چند مجلسیں رہ گئی ہیں، پڑھنے میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں تو کون سا نمونہ ہے جو آل محمد کے گھرانے میں نہیں ملتا؟ معرفت، عرفان، اور ہمیں حکم بھی ہے بتدریج خدا تک پہنچیں گے آپ، ڈائریکٹ تو اللہ کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے ایک سلسلہ ہدایت قائم کیا کہ جاؤ دنیا میں جا کے میرے بندوں کو مجھے پہچانوا دو کہ میں کون ہوں۔ تو کبھی نبیوں کی شکل میں، کبھی رسولوں کی شکل میں، کبھی اماموں کی شکل میں۔ امامت کا سلسلہ تب شروع ہوا جب ہمارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بتائیے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ بس ختم ہوئی میری بات، امام کسے کہتے ہیں؟ کیا فرمایا رسول اسلام؟ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ جو بغیر معرفت امام کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی۔ نہیں، اگر اجازت دیں تو 1 منٹ اور لے لوں۔ کیا کلام میں احتیاط، یہ نہیں کہا کہ جو بغیر معرفت امام کے مر جائے اس کی موت جہالت کی موت، جہالت کی نہیں، کیا کہا؟ مات میتۃ جاہلیہ۔ دیکھو جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ چیز ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بیوقوف بنا رہے ہیں، ارے بیوقوف بنانے والوں کے لیے تو ممبر پہ آنا حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بیوقوف نہیں بناتا میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان جو ہیں وہ حقائق سے آشنا ہوں، اور اللہ قدر ظرف یہ بھی معرفت کی دولت سے مالا مال ہوں۔ تو کیوں کہا جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ ابھی بزرگوں کو نکتہ نہیں دے رہا ہوں، بچوں کو، جوانوں کو دے رہا ہوں۔ خالی یہ نہیں کہا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ من ماتا
وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے. حدیث کے تیور بتا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. سو گیا. ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو دیکھو جاہلیت ایک اصطلاح ہے. جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ رسول اسلام کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ بولو نا بھائی. نہیں 1.5 گھنٹے مجلس اور پڑھا دوں گا. کیا کہا جاتا تھا؟ جاہلیت کا زمانہ. یہ ایک اصطلاح ہے. ماتا میتتن جاہلیہ، یعنی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو آؤ تاریخ کے ورق پلٹو، دیکھو تلاش کرو یہ دور جاہلیت کو جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے. حضور کی بعثت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے عرب کا جو معاشرہ اسے جاہلیت کا معاشرہ کیوں کہا جاتا ہے. تو آؤ تاریخ پڑھو. جب نبی نے اسلام پیش کیا تو چلو اسلام آ گیا. اب اس اسلام سے پہلے کن کن دھرموں کے لوگ تھے وہاں؟ پھر حدیث کا ترجمہ خود کر لینا. یا مشرکین تھے، یا کافرین تھے، سو گئے، یا یہودی تھے، یا نصرانی تھے، یا مجوسی تھے. توجہ رہے، یا مجوسی تھے. نہیں توجہ، سو گئے آپ. تو اب ترجمہ آسان ہو گیا. جو بغیر زمانے کے امام کو پہچانے مر جائے اس کی موت یا کفر کی موت ہوگی، یا شرک کی موت ہوگی، یا یہودیت کی موت ہوگی، یا عیسائیت کی موت ہوگی. ایمان پہ موت نہیں آ سکتی. بڑے محمد والے ایک لفظ کی میں تشریح کرتا ہوں تاکہ آپ آئیں تو خالی ہاتھ والا تبرک نہ لے جائیں، دماغ والا بھی تبرک لے جائیں. اور اسی سے تو عرفان پڑھتا ہے، اس طرح کے بیان سننے سے. تو میرے دوستوں، امام کتنا عظیم ہوتا ہے. اب دیکھیے، ایک حق امام کا امت پہ ہوتا ہے اور ایک حق امت کا امام پہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہے پچھلی مجلسوں میں کہ امام کا حق امت پر یہ ہے کہ امت امام کی اطاعت کرے. اور جب ہمارے یہاں اور امت کا حق امام پر یہ ہے کہ امام امت کی ہدایت کرے. تو ادھر سے ہدایت ہو اور ادھر سے اطاعت ہو. اب اطاعت کیسی ہو؟ سارے نمونے آل محمد کے گھرانے میں آپ کو مل جائیں گے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں جناب عباس کون ہے؟ نبی ہیں؟ نہیں. رسول ہیں؟ نہیں. منصبدار الہی ہیں؟ نہیں. لیکن آپ مجھے پوری تاریخ چھان بین کے دکھائیے کہ کہیں بال برابر بھی جناب عباس نے اپنے امام سے کہیں بغاوت کا اظہار کیا، مخالفت کا اظہار کیا. جو حسین نے کہا، کبھی کبھی تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ختم ہو گئی میری بات. کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی تھا. عباس جو ہیں وہ حسین کا چہرہ پڑھ لیتے تھے، چونکہ مزاج امامت سے آشنا تھے. سمجھ جاتے تھے کہ کہاں مجھے آگے بڑھ جانا اور کہاں رک جانا. اللہ اکبر. اب میں جائیہ میں ازاں میں بعض جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے بھی تھوڑی سی جھلکیاں اس کی دکھاتا ہوں. ایسے ایسے حساس موقع آئے کہ جہاں کوئی جیالہ، کوئی بہادر، کوئی شجاع کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے کو، اور نہ ہی عزیز اور خاندان والے کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں کہ عباس کو اپنے نفس میں کتنا کنٹرول تھا اور امامت کے احترام کا کتنا پاس و لحاظ تھا. امام حسن کے جنازے پر تینوں کی بارش. آپ مجھے بتائیے، بڑے ٹھنڈے سے سن رہے ہیں، کوئی بھائی یہ گوارا کرے گا کہ اس کے بھائی کی لاش کی اس طرح بے حرمتی کی جائے؟ عباس کو جلال تو آ گیا تھا، مگر امام نے اشارہ دیا کہ بھیا غصے کو کنٹرول میں رکھو.
اللہ اکبر۔ جناب عباس خاموش ہو گئے۔ ولید کے دربار میں مروان بن حکم نے بے ادبی کی، عباس کو جلا لایا، کہا اچھا یہ کون ملعون ہے جو میرے مولا سے اس طرح سے اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بھیا عباس دیکھو ابھی یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہاں کہاں کے موقع شمار کراؤں، چند منٹ میں مصائب سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ حر نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا، عباس کی دیوریوں کو بلائے گئے میرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اور امام نے دیکھا عباس کے تیور بگڑ گئے۔ آواز دی، عباس ابھی کربلا دور ہے میرے بھیا، اب ایک لمحے فکریہ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ عباس کو کس شدت سے کربلا کا انتظار ہوگا۔ میں موضوع کے دائرے میں بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، کس شدت سے کربلا کا انتظار ہوگا۔ اور جب 2 محرم کو قافلہ حسین کربلا پہنچا اور حسین نے کہا ہوگا عباس آ گئی کربلا، تو عباس نے گھوڑے پہ انگڑائیاں لی ہوگی، اچھا یہ ہے کربلا جہاں مجھے اپنے آقا کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ تاریخیں گزرتی گئی، ارے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، عباس کو جلال آیا، حسین نے روک دیا۔ اب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ایک ایک جوان اجازت لے کے جا رہا ہے۔ عباس اس انتظار میں ہے، کاش میری نوبت بھی آ جائے، مگر بار بار عباس آتے ہیں، حسین روک دیتے ہیں۔ آپ نے بہت ہلکے میں مسائب کو سنا، ارے عباس کے معاملے میں ہر عزادار 8 محرم کو جذباتی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں کسی کے جذبات کو دبا کے نہیں رکھا، مگر جگہ جگہ عباس کے جذبے کو دبایا۔ ایک منظر اور پیش کر دوں، شب عاشور حسین خیموں کا معائنہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اچانک عباس کے خیمے میں آ گئے۔ کیا دیکھا؟ علی کا شیر تلوار پہ سیکل کر رہا ہے۔ کہ عباس کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں تلوار پہ سیکل کر رہا ہوں، کل عاشور کا دن ہے نا، کل آپ کے دشمنوں کو بتاؤں گا آپ سے بے ادبی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا تلوار مجھے دے دو۔ تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے، زمین میں تلوار ڈال دی۔ کہا عباس اگر لڑنے آئے ہو تو مدینے چلے جاؤ۔ عباس کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ علی اکبر چلے گئے، آنا محمد کو اجازت مل گئی، قاسم کو اجازت مل گئی، کاش مولا مجھے بھی اجازت دیتے، لیکن عباس کو اجازت نہ ملی۔ اجازت ملی تو بس اتنی سی کہ عباس 3 روز سے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، پہلے تھوڑا پانی کا انتظام کرو، عزادارو۔ عباس نے مشکیزہ تو بھرا لیکن مشکیزہ خیمے تک پہنچا نہ سکے۔ اب دلوں کو تھام کے سننا، عباس کی مظلومی کا ماتم کر لینا، کیا عرفان امامت ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا معرفت امام ہے عباس کے دل میں؟ اب مجبوری میں عباس کو آواز دینی پڑی، یا آقا مدرکنی، آقا میری مدد کیجئے، میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے میرے مولا۔ اب حسین نے اپنی کمر پکڑ لی، اللہ نے ان کا سرا ظاہری، بھیا عباس، بھیا عباس، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ سوچو ٹوٹی کمر سے حسین بھائی کے لاشے میں کیسے پہنچے ہوں گے؟ ایسا وفادار بھائی جسے بھائی کہنے کا حق تھا، مگر پوری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ حسین چڑھانے آئے اور اس کے بعد عباس کا سر، سنو مجلس تمام ہو گئی، عباس کا سر گود میں لیا، اللہ اکبر آواز دی، عباس تمہارا آقا آ گیا۔ عباس نے محسوس کیا ہے میرا سر آقا کے زانوں پر، آہستہ سے سر کو جنبش دی، رونے کا حق ادا کر دینا
سر نیچے گرا لیا، حسین نے دوبارہ سر اٹھایا، عباس نے سر ہٹا لیا، تیسری بار سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، آواز دی بھائی عباس، ارے کس محبت سے تمہارا سر اپنے زانوں پہ لے رہا ہوں، یہ بار بار اپنا سر زانوں سے ہٹا کیوں لیتے ہو؟ کہا ایک احساس مجھے مارے ڈال رہا ہے، اے میرے مولا میں گھوڑے سے گرا تو آپ نے میرا سر زانوں پہ لے لیا، اے میرے آقا جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر ارے کون زانوں پہ لے گا؟ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا میرے شیر عباس فکر نہ کرو، ابا فاطمہ جنت چھوڑ کے آ چکے ہیں، عصر کا ہنگام ہوگا، میری ماں کی گود ہوگی، شمر کا خود خنجر ہوگا، میرا سار شمر مرون خود خنجر سے میری ماں کی گود میں قلب کر دے گا۔ ماتا